میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں سناریاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم اور افسوسناک خبر دیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کے حوالے سے، جن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا۔ انہیں بظاہر کرونا کی کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہو رہی، جبکہ دوسری جانب سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ لیگی رہنما نے بھی خود کو اپنی رہائش گاہ پر قرنطینہ کر لیا ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار مسلسل جاری ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ شیخ رشید نے خود کو گھر میں 2 ہفتے کے لیے قرنطینہ کر لیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں ان میں بظاہر کرونا کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کورونا کا شکار ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد انہوں نے خود کو اپنی رہائش گاہ میں قرنطینہ بھی کر لیا ہے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی تصدیق کر دی کہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے شاہد خاقان عباسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ حکومت نے تاحال کرونا سے تحفظ کی قانون سازی نہیں کی۔ قومی سطح پر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ ملک کے تمام ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں؟ چین نے بھی وبا سے نمٹنے کے لیے فوری قانون بنائے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے تاحال کرونا سے تحفظ کی قانون سازی نہیں کی۔ قومی سطح پر کوئی بھی قانون سازی ہونی چاہیے جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ ملک کے تمام ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں؟ چین نے بھی وبا سے نمٹنے کے لیے فوری قانون بنائے تھے۔ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان نے بتایا کہ وفاقی حکومت کرونا تحفظ کے اقدامات کر رہی ہے، ایس او پیز پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے گا۔ صوبوں کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے، وفاقی حکومت کو بھی قانون سازی کی تجویز دوں گا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کسی صوبے میں تکلیف نہیں کرتا، لوگوں کو مار رہا ہے۔ وفاقی حکومت کو اس معاملے پر رہنما کردار ادا کرنا چاہیے، وہ کرونا سے بچاؤ کے لیے قانون سازی کریں۔ آپ کے پاس اب تک نہیں رہا 1 لاکھ سے زائد کرونا مثبت کیسز آ گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ حالات میں لوگوں کی زندگیاں خطرات میں پڑ گئی ہیں۔ پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کا تحفظ نہیں ہوگا بلکہ قانون بننے اور اس پر عمل سے ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان ہر حال میں دستیاب ہونا چاہیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، کرونا وائرس لاہور ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے کام کرنے والے متعدد اہلکار اور افسران کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 10 سے زائد افسران اور اہلکاروں کے کرونا ٹیسٹ مثبت بھی آ گئے ہیں۔ اعلیٰ حکام کو بھیجے گئے مراسلے کے مطابق یہ لوگ ایئرپورٹ کے ارائیول اور ڈپارچر لاؤنجز میں کام کر رہے تھے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کرونا وائرس لاہور ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے کام کرنے والے متعدد اہلکار اور افسران کرونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ 10 سے زائد افسران اور اہلکاروں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شعیب ہاشمی، ان سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، کرونا وائرس لاہور ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ایئرپورٹ پر سول ایویشن اتھارٹی کے میں کام کرنے والے متعدد اہلکار اور افسران جو ہیں وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ 10 سے زائد افسران اور اہلکاروں کے کرونا کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مثبت آئے ہیں۔ اعلیٰ حکام کو بھیجے گئے مراسلے کے مطابق یہ لوگ ایئرپورٹ کے ارائیول اور ڈپارچر لاؤنجز پر کام کر رہے تھے۔ جن افسران کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں ان میں شہباز اختر، امام بخش، امجد سعید، عمران جیلانی، عامر ریاض، عاصم مجید، راجہ ناصر اور ہمایوں سعید شامل ہیں۔ اس حوالے سے لاہور ایئرپورٹ پر اقدامات جو ہیں کرونا کے حوالے سے وہ مزید کر دیے گئے ہیں۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بھی بتائیے گا کرونا سے جو بچاؤ کے لیے احتیاطی جو تدابیر ہیں اور ایس او پیز پر ہیں ان پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جا رہا؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے خاص طور پر لاہور ایئرپورٹ پر جو ارائیول اور ڈپارچر لاؤنج تھی وہاں پہ ایس او پیز کو ہر صورت میں، ہر ممکن میں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اکثر فلائٹیں جو ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں اور وہاں پہ لوگ جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں۔ اب
جو ایئرپورٹ انتظامیہ ہے اس کی جانب سے مزید یہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ جو SOPs پر عمل درآمد ہیں انہیں ہر صورت جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے ابتدائی طور پر 10 سے زائد افسران اور جو اہلکار ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ ابھی مزید لوگوں کے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور آنے والے 1 سے 2 روز میں یہ تعداد مزید جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تعداد مزید بھی بڑھ سکتی ہے اگر اس پر قابو نہ پایا گیا۔ ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تاکہ کرونا وائرس پر قابو پا لیا جائے۔ پاکستان میں کرونا سے ہلاکتیں 2067 ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 65 مریضوں کا انتقال۔ 4728 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں کرونا متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,03,671 تک جا پہنچی۔ ایک دن میں 65 افراد جام بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 2067 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4728 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 38,903، سندھ میں 38,108، خیبر پختونخوا میں 13,744، بلوچستان میں 6,516، گلگت بلتستان میں 932، اسلام آباد میں 5,329، جبکہ آزاد کشمیر میں 396 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 7,05,833 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,650 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 34,355 مریض صحت یاب ہوئے، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک بھی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 2067 ہو گئی۔ سندھ میں 650، پنجاب میں 715، خیبر پختونخوا میں 575، اسلام آباد میں 52، گلگت بلتستان میں 13، بلوچستان میں 54، آزاد کشمیر میں 8 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ آمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ رکن قومی اسمبلی مونس الہی بھی ان کے ساتھ اس موقع پر موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال، کرونا صورتحال اور فلاح عامہ کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے جاری اجلاس کے حوالے سے بھی بات چیت، بجٹ اجلاس کو احسن طریقے سے چلانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے مشاورت کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کے کارروائی اور بطریق احسن اور گستاخانہ کتابوں پر پابندی کے حوالے سے اسپیکر چودھری پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور کہا کہ صوبے کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے پہلے بھی ایک تھے، آئندہ اکٹھے رہیں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی میں کرونا کیسز کی تعداد 35 سے زائد ہو گئی۔ فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر سمیت تمام دفاتر بند کر دیے گئے۔ فوڈ اتھارٹی کے تمام عملے کو 2 روز کے لیے چھٹی دے دی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ہیڈ کوارٹر اور تمام دفاتر کو ڈس انفیکٹ کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے تمام عملے کو 2 روز کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے۔ ہیڈ کوارٹر، لیب، ٹریننگ سکول، آپریشن انٹیلیجنس، ریسیور اینڈ الانسز، ویزیر ہاؤسنگ سمیت تمام بلڈنگز بند کر دی گئی ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ہیڈ کوارٹر اور تمام دفاتر کو ڈس انفیکٹ کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر تجارت رزاق داؤد، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کی ملاقات ہوئی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر تجارت رزاق داؤد، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کی ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آئندہ مالی سال کے بجٹ تیاری سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کو کورونا کی صورتحال میں معاشی اہداف کے حصول پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں حکومت رواں ماہ میں 1000 ICU بیڈز یقینی بنائے گی۔ صوبوں کے ساتھ مل کر صحت کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے۔ ایک ہفتے میں 250 وینٹیلیٹر صوبوں کو فراہم کر دیے گئے۔ کرونا کی وجہ سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ صحت کے نظام میں بہتری کے متعلق صوبوں کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں۔
रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में आलमगीर वबा कोरोना वायरस से पहली लेडी डॉक्टर जाम बहक हो गई। अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर अरशद के मुताबिक निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीनियर डॉक्टर गजाला कई दिनों से आईसीयू में ज़ेर इलाज थी। वो निश्तर यूनिवर्सिटी में फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर भी थी। डॉक्टर अरशद का कहना था कि डॉक्टर गजाला को अचानक ही बुखार और खांसी का हमला हुआ, जिसके बाद इन्हें निश्तर अस्पताल आईसीयू मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। डॉक्टर गजाला की 3 बेटियां हैं और उनकी एक बेटी डॉक्टर जबकि 2 बेटियां अभी पढ़ रही हैं। निश्तर अस्पताल के आईसीयू में कोरोना वायरस के 61 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि निश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस से 75 अफराद जाम बहक भी हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। रुकन असम्बली जयप्रकाश ने जुमे के रोज कोरोना टेस्ट के बाद कौमी असम्बली इजलास में शिरकत भी की थी। रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश ने हफ्ते की रात पार्लियामेंट लॉजेस में दावत का एहतमाम भी किया था, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी शरीक हुए। रुकन असम्बली लालचंद ने जयप्रकाश का टेस्ट मस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया। जयप्रकाश की दावत में शिरकत के बायस शाह महमूद कुरैशी ने भी कोरोना टेस्ट करवा लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना के हवाले से जारी करदा हुकूमती अहकामात पर मनोन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुतल्लिका महकमों को जारी हिदायत में कहा गया है कि SOPs पर अमल करना शहरियों की जिम्मेदारी है। इंतजामी इक़दाम के जरिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। किसी को खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। हम सब ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि एहतियाती तदाबीर से शहरी खुद और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बना सकते हैं। समाजी तौर तरीकों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोरोना, टिड्डी दल और दीगर चैलेंजेस से निपट रहे हैं। मुतल्लिका इदारे और महकमे में किए जाने वाले इक़दामात और गाइडलाइंस पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात पर अमल दरामद में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के वार तेज हो चुके हैं। हलाकतों की जो तादाद है वो 4,06,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 70,86,000 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 4,06,000 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 70,86,000 से जायद है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 34,60,000 से जायद है। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 173 अमवात हो चुकी हैं। जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,12,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 20,07,000 से जायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी। ब्राज़ील अमेरिका के बाद 6 लाख से जायद कोरोना वायरस वाला दूसरा मुल्क बन चुका, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 121 अफराद मौत का शिकार हुए। ब्राज़ील में केसेस की तादाद 6,91,000 तक जा पहुंची, जबकि 37,300 से जायद अफराद हलाक हो गए। रूस में कोरोना से मजीद 134 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद रूस में अमवात की तादाद 5,800 से तजावुज कर गई है। रूस में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 4,67,000 है। बरतानिया में कोरोना से मजीद 70 अफराद जान की बाजी हार चुके, जिसके बाद अमवात की तादाद 40,500 से तजावुज कर गई, जबकि 2,86,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सूबाई काबीना की सिफारिशात पर कारोबारी औकातकार में तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में बेकरियां और दूध दही की दुकानें हफ्ता भर 24 घंटे खुली रह सकेंगी। चिकन और गोश्त की दुकानों को हफ्ते भर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की इजाज़त होगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बताया कि वो बेकरियां और दूध की दुकानों समेत तमाम कारोबारी जगहों पर SOPs पर अमल करना लाजिम होगा। नोटिफिकेशन का इतलाक फिलफौर होगा, जो ताहुक्म सानी लागू रहेगा। तमाम कारोबारी हजरात जिम्मेदाराना रवैया अपना कर कोरोना का फैलाव रोकने में हुकूमत की मदद करें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। वफाकी काबीना को वफाकी बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना की वबाई सूरत हाल का जायजा लेगी। वफाकी काबीना के इजलास का 8 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। काबीना इक्तसादी राबिता कमेटी के 3 जून के फैसलों की तौसीक पर गौर भी करेगी।
تو دوسری جانب معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ماسک کا استعمال نہ کرنے پر پہلے سے زیادہ سختی کی جائے گی۔ ماسک کے بغیر نظر آنے پر ایکشن لیا جائے گا۔ لوگ عوامی مقامات پر خود اور اپنے اہل خانہ کو بغیر ماسک کے نہ جانے دیں۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ماسک پہننا لازمی ہے اور اس حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ماسک کا استعمال کورونا وائرس کے خلاف انتہائی اہم ہے کیونکہ اس وبا سے پھیلاؤ کو 40 سے 60% تک روکنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا مزید کہنا تھا کہ دکانوں، مارکیٹوں اور دیگر عوامی مقامات پر جاتے ہوئے ماسک پہننا ضروری ہے۔ ضابطہ کار پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت کورونا وائرس کے خلاف ایک مربوط حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب نے لاہور میں کرونا کے 35 لاکھ اور پنجاب بھر میں 2 کروڑ مریض ہونے کا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ کرونا سے 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب کرونا مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر اور معاون طبی عملہ بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں اور عوام نے جیسے عید منائی اس کا سخت لاک ڈاؤن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ عہدیداران نے حکومت کے اعداد و شمار کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ کہا جب لاک ڈاؤن کی ضرورت تھی تو اس وقت لاک ڈاؤن ہی ختم کر دیا گیا۔ کرونا سے 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب کرونا وبا کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹرز اور معاون طبی عملہ دستیاب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں نے ڈاکٹر یاسمین راشد پر جھوٹ بولنے کا الزام بھی عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فلٹریشن کلینک بنا کر کرونا مریضوں کے اسپتالوں میں عام مریضوں سے الگ کر دیا جائے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی کے علاقے گڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر گئی ہے۔ ایک خاتون سمیت 5 افراد کی لاشیں اور 13 زخمیوں کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمارت میں 40 فلیٹ تھے۔ پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں، امدادی کاموں میں حصہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے گڈا مارکیٹ میں، جہاں 5 منزلہ عمارت گر گئی ہے۔ ایک خاتون سمیت 5 افراد کی لاشیں اور 13 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ عمارت میں 40 فلیٹ تھے۔ پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے، کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر گئی۔ ایک خاتون سمیت 5 افراد کی لاشیں اور 13 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عمارت میں 40 فلیٹ تھے۔ پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ کراچی سے لائن پر موجود ہیں ملک منور حسین۔ جی ملک منور حسین، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی جب گزشتہ روز عمارت گرنے کا واقعہ پیش آیا تلیاری کھڈا مارکیٹ میں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رات گئے 2 افراد تھے، مگر مسلسل آج جب دن میں یہ آپریشن ریسکیو کا کام جاری ہوا تو اس میں مزید جو ہے وہ ایک ایک کر کے اور لاشیں برآمد ہوئی۔ اس میں تعداد جو ہے وہ اب 6 ہو چکے۔ 2 خواتین سے 6 افراد کی لاشیں یہاں سے نکالی جا چکی، جبکہ میں نے بتایا تھا کہ 5 افراد زخمی تھے جو کہ طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیے گئے تھے۔ تاہم تاحال ریسکیو کا آپریشن جاری ہے۔ رینجر پولیس اور فوج کے جوان جو ہے اس کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ تنگ گلیاں، دشوار راستوں کی وجہ سے آپریشن کی کارروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ریسکیو کے رضاکاروں کو، تاہم ایسا یہ آپریشن جاری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے ملکہ عمارت ہے ان میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ عمارت بھی منہدم ہو سکتی ہے اور شوئی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ تاہم یہ ریسکیو کا کام رینجر پولیس کی نگرانی میں جاری ہے، جبکہ کمشنر کراچی افتخار شملانی سمیت سندھ کیبنٹ کے جو صوبائی وزراء ہیں، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، وقار مہدی، راشد ربانی سمیت دیگر جو ہیں انہوں نے یہاں پر وزٹ کیا تھا، جائزے کا دورہ کیا اور لواقین سے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ تاہم اس واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس کی رپورٹ طلب کی، گورنر سندھ نے بھی نوٹس لیا ہے۔ ہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں قسمت کو تعیے، تاہم یہ 25 سے 30 سالہ پرانی عمارت تھی جو کہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی۔ جی ملک منور حسین، یہ بھی بتائی جائے گا کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ لاشیں موجود ہیں ملبے تلے، کیا جدید آلات سے ان کی شناخت کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، جدید آلات تو یہاں پر نہیں ہیں، مگر لوگ اپنی مدد آپ اور جو اہل علاقہ ہے، مکین ہے وہاں کے، انہوں نے اس بات کے خدشے کا ظاہر کیا تھا کہ مزید اس میں لوگ دبے ہو چکے۔ 40 اس میں فلیٹ تھے،
اور اس میں سے کچھ لوگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جب یہ دراڑیں صبح سے پڑی تھیں تو کچھ لوگوں کو خالی کرا لیا گیا تھا اور خستہ حال ہونے کی وجہ سے عمارت کے مکینوں کو پہلے نوٹس دے دیا گیا تھا، تاہم مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ یہاں پہ رہائش پذیر تھے. تو یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید اس میں افراد دبے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے جو ہے ہیوی مشینری بھی طلب کی گئی ہے، مگر رضاکار جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو ملبے کو ہٹا رہے ہیں تاکہ کوئی اگر اس میں زندہ ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ پک کر کے بچایا جا سکے، اور اس میں انسانی جو جانیں جہاں پہ دبی ہوئی اگر ہیں تو انہیں جو ہے وہ آسان طریقے سے نکالا جا سکے. جی بہت شکریہ ملک منور حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جو انسانی جانیں ہیں ان کو جلد از جلد ملبے سے نکال کر ان کی جانیں بچائی جائیں، یہ آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں جو 5 منزلہ عمارت گر گئی تھی. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مزید خبریں بھی شامل کریں گے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ احتساب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس کیس کی سماعت نیب کی طرف سے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف ریفرنس داخل نہیں کروایا جا سکا. احسن اقبال کے خلاف انکوائری کی انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ناروال سپورٹ سٹی کیس میں لیگی رہنما احسن اقبال کے خلاف انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا. نیب نے پیش رفت رپورٹ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کر دی. احتساب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کیس کی سماعت ہوئی. جج محمد بشیر نے نیب سے استفسار کیا کہ بتائیے ریفرنس دائر کرنا ہے یا کیس خارج کرتے. نیب نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ کورونا کے باعث تحقیقات میں دیر ہو رہی ہے، تحقیقات مکمل ہوتے ہی ریفرنس دائر کر دیا جائے. احتساب عدالت نے کیس 26 جون تک ملتوی کر دیا. آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف نے کل نیب کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. 10 برسوں میں شہباز شریف نے کتنا کمایا اور کتنا ٹیکس ادا کیا، تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. سابق وزیر اعلیٰ نے 10 سال کے دوران 8 کروڑ 1,01,705 روپے کمائے. دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے 10 سال کے دوران 1 کروڑ 10,21,089 روپے ٹیکس دیا. شہباز شریف کی سب سے کم آمدنی 2019 میں 25 لاکھ ہوئی، جس پر 3,33,250 روپے ٹیکس جمع کروایا گیا. 2009 میں شہباز شریف کی آمدنی 30 لاکھ جبکہ ٹیکس 3,93,000 تھا. شہباز شریف کے خلاف انہوں نے سب سے زیادہ کمائی 2011 میں کی جب 1 کروڑ 65,46,705 روپے کمائے گئے اور 27,82,500 روپے ٹیکس جمع کروایا گیا. دستاویزات کے مطابق گزشتہ 6 سال سے شہباز شریف کی آمدنی کم ہوئی. گزشتہ 3 سال میں شہباز شریف کی آمدنی 88 لاکھ ہوئی جبکہ 12,09,250 روپے ٹیکس جمع کروایا گیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے 6 ارب ڈالر کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی پروگرام کو آئندہ وفاقی بجٹ میں چھوٹے اقتصادی ڈھانچے کی مجوزہ اصلاحات سے مشروط کر دیا ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے قسطیں جاری کرنے کے لیے ڈیوٹی اور ٹیکسوں میں غیر ضروری چھوٹ اور رعایتیں ختم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے. اسی طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے بجائے کٹوتی کی تجویز بھی دی گئی ہے جس پر حکومت نے اتفاق نہیں کیا. تاہم حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. اس کے علاوہ کورونا اور صورتحال کے تناظر میں پیداواری شعبے کے لیے اقدامات جبکہ اخراجات کم کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے. رواں ہفتے ویڈیو کانفرنس میں بجٹ سازی سے متعلق اہم اقدامات زیر غور آئیں گے. آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے طیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جہاں تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈور عثمان غنی فرانس سے اہم ریکارڈ لے کر اسلام آباد پہنچ گئے. تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈور عثمان غنی کی پی آئی اے کی خصوصی پرواز 8734 پر فرازت سے اسلام آباد پہنچے ہیں. وہ اپنے ساتھ اہم شواہد اور دیگر ریکارڈ بھی لائے ہیں جس میں تباہ جہاز کے ایف ڈی آر، سی وی آر اور ڈیٹا انالائزنگ کی رپورٹ بھی شامل ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا.
افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات پر مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں افغان امن عمل سے متعلق اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شریک تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ طلبہ کو بغیر امتحانات کے پرموٹ نہیں کیا جائے گا۔ HEC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ طلبہ کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ امتحانات کس طرح سے منعقد کروائے جائیں۔ کمیشن کی جانب سے وضاحت جاری کر دی گئی ہے کہ آن لائن کلاسز کو ختم کروانے سے متعلق کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ آن لائن کلاسز جاری رہیں گی۔ جن جامعات میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے شکایات ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں کچھ موسم کے حوالے سے۔ موسم کا حال بتاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے وقت موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ شام کے بعد خطہ پٹھوار، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقے اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم میں سابق کانسٹیبل نے سرکاری سولنگ سے اپنی بلڈنگ بنا لی۔ احتجاج کرنے والے محنت کشوں پر وحشیانہ تشدد کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں موضوع شمس کے رہائشی سابق کانسٹیبل جان محمد نے سرکاری سولنگ اکھاڑ کر اپنی عمارات تعمیر کروا لی ہیں۔ علاقہ مکینوں کے احتجاج کرنے پر احمد خان، فیاض، ثناء اللہ سرور اشرف سمیت درجن سے زائد مسلح افراد کے ہمراہ محمد یوسف، عامر، امجد علی شیر کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ حجرہ شاہ مقیم انجم ضیاء پولیس کی نفری لے کر پہنچ گئے۔ تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا ہے اور مفروض ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی ملزمان کو بھی جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ٹھل میں 10 سال گزر جانے کے باوجود میٹھے پانی کی واٹر سپلائی اسکیم مکمل نہ ہو سکی، جس کے باعث ٹھل کے شہری میٹھے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ شہری میٹھا پانی پیسوں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ کھارا پانی پینے کی وجہ سے ٹھل کے شہری مختلف موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹھل سے ہمارے نمائندے طفیل بلوچ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی طفیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اس ٹائم میں موجود ہوں ٹھل کے واٹر سپلائی اسکیم میں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ٹھل ان بد نصیب شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں میٹھے پانی کا سہولت میسر نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید جانتے ہیں ان سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آپ کے چینل کی توسط سے حکام بالا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں کا جو واٹر سپلائی اسکیم ہے گزشتہ 10 سے 12 سالوں سے جو ہے مکمل نہ ہو سکی ہے، جس کے باعث یہاں کے شہری جو ہے میٹھے پانی جیسی سہولیات سے محروم ہیں۔ گزشتہ سال ریٹائر جسٹس امیر مسلم ہانی صاحب نے اس واٹر سپلائی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ٹھیکیدار کو احکامات جاری کیے کہ بھائی 2 ماہ کے اندر اس کام کو جو ہے مکمل کر کے ہمیں رپورٹ دیں، لیکن ٹھیکیدار نے 2 ماہ تو کام کیا لیکن اس اسکیم کو مکمل نہ کر سکے، جس کے باعث وہ ٹھیکیدار جو ہے آج تک لاپتہ ہو گیا۔ ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں کا جو منتخب MNA اور MPs ہیں وہ بھی اپنے گھر اور آفس اور بنگلوں تک محدود ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، میں حکام بالا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس اسکیم کو مکمل کریں تاکہ یہاں کے ٹھل کے شہری جو ہیں وہ میٹھے پانی جیسی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے جو ہے بچوں اور اپنے آپ کو جو ہے بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔
जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है। इनका कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए इन करप्ट ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि ठुल के शहरी मीठे पानी की सहूलियात से मुयसर हो। बहुत शुक्रिया तफैल बलोच, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। जन्नत नज़ीर वादी को भारतीय काबिज फोर्सेज ने कत्लगाह में बदल दिया। शुपैया में मजीद 4 कश्मीरी शहीद, 24 घंटों में शोहदा की तादाद 9 हो गई। मकबूजा कश्मीर के इलाके शुबैया में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज ने घर घर तलाशी के दौरान मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान दरिंदा सिफ्त भारतीय फौजियों ने खातीन और बुजुर्गों के साथ बदतमीजी भी की। काबिज भारतीय फौज शोहदा के दस्ते खाक की भी साथ ले गए। लवाहिकीन के मुतालबे पर भारतीय फौजियों ने तीनों शोहदा को दहशतगर्द करार दे दिया। 7 रोज में शहादतों की तादाद 27 हो गई है। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के मामले पर अमेरिकन साथ डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश को चीन ने फिर से मुस्तरद कर दिया है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन और भारत के दरमियान सालसी के लिए किसी तीसरे फरीक की कोई जरूरत नहीं। चीन और भारत कशीदगी के मामले पर सालसी की ख्वाहिशमंद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चीन ने दो टोक जवाब दे दिया। चीनी वजीर खारजा ने अपने एक बयान में कहा, चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा दो तरफा है, मामले का हल भी दो तरफा ही निकालने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका चीन और भारत के दरमियान तनाज़े पर अपने मफाद की तलाश में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सालसी कराने के किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है। अमेरिका में स्याफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया। व्हाइट हाउस के सामने पार्क में हजारों मुजाहिरीन से भर गया। सैन फ्रांसिस्को के तारीखी पुल पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। वाशिंगटन के मेयर ने भी फौजी की तैनाती की मुखालफत कर दी। दुनिया भर में भी नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाजें उठने लगी। अमेरिका में स्याफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ एहतजाज 12वें रोज में दाखिल हो गया। व्हाइट हाउस के सामने पार्क में हजारों अफराद जमा हो गए। वाशिंगटन के मेयर ने भी फौज की तैनाती की मुखालफत कर दी। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शरीक होकर उन्होंने ये ऐलान भी किया कि शहर में फौज किसी सूरत तैनात नहीं की जाएगी। सैन फ्रांसिस्को के तारीखी गोल्डन पुल पर भी शहरियों की बड़ी तादाद ने मुजाहरा किया। सैकड़ों गाड़ियां पुल पर मौजूद थी। मिनेपोलिस के चर्च में स्याफाम जॉर्ज फ्लॉयड की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। लॉस एंजल्स में भी मुजाहरों का सिलसिला आज भी जारी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने शिरकत करके यकजहती का इजहार किया। खबरें अब खेलों के मैदान से। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक कहते हैं कि तवील कानूनी जंग के बाद अपना नाम क्लियर करवा लिया। अब किसी ने मैच फिक्सर कहकर पुकारा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाऊंगा। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक मैच फिक्सर कहने वालों पर बरहम, कहते हैं मैच फिक्सिंग के हवाले से अदालत ने क्लियर कर दिया। फिक्सिंग का दाग धोने के लिए तवील अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पीसीबी परफॉर्मेंस सेंटर में इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के सरबराह सुकलैन मुश्ताक ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कहते हैं खुशकिस्मत हूं, दोबारा क्रिकेट से मुंसलिक हो गया। ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को ऊपर लाना तरजीह होगी। इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के सरबराह सुकलैन मुश्ताक कहते हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज की बात है। बचपन में यही जज्बा था कि मुल्क के लिए खिदमत करना है। अब फिर से वही जज्बा था कि ग्राउंड से बाहर रहकर मुल्क के लिए कुछ करूं। खुशकिस्मत हूं कि दोबारा से पीसीबी से मुंसलिक हो गया। सुकलैन मुश्ताक ने कहा, किसी शोबे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बैट्समैन, फास्ट बॉलर, स्पॉन्सर, विकेट कीपर और ऑलराउंडर पर दिलो जान से काम किया जाएगा। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।